محترم قارئین السلام علیکم۔ گزارش کرنا ہے شیعہ کے متعلق کہ شیعہ کون ہوتے ہیں، مولا علی علیہ السلام کے شیعہ کیسے ہوتے ہیں اور انہیں کیسا ہونا چاہیے۔ دیکھیں قارئین، نہ جنت اتنی سستی ہے بلکہ انسان کے کردار کی قیمت کا نام ہے جنت۔ جتنا صاحب کردار ہوگا انسان، خدا کی بارگاہ میں بھی اس کا مقام ہوگا۔ اور آل محمد کا جو شیعہ ہے، جو چاہتا ہے کہ میں شیعہ بنوں اور آل محمد مجھے شیعہ کہیں کہ یہ ہمارا شیعہ ہے، تو اس کو کم از کم کیسا ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں حضرت علی علیہ السلام کے شیعہ وہ ہوتے ہیں جو راہ خدا میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ موت ان پر واقع ہو جائے یا وہ موت پر جا پڑے۔ دیکھیں، اس سے اہمیت کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کے شیعہ وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ پر اپنے مومن بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ انہیں اس چیز کی سخت ضرورت ہی کیوں نہ ہو۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس فرمان کا کیا یعنی ایثار، قربانی، خود ایک چیز کی خود کو ضرورت ہے، اگر وہ میں ایثار کر دیتا ہوں، کسی مومن بھائی کو دے دیتا ہوں، تو اس سے کہتے ہیں ایثار۔ اور شیعہ ہوتا ہی وہی ہے جو اپنی ضروریات سے زیادہ اپنے دوستوں اور اپنے مومن بھائیوں کی ضروریات کا خیال کرے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں خدا نے جہاں سے روکا ہے وہاں نظر نہیں کرتے، جہاں کا حکم دیا ہے وہاں سے غیر حاضر نہیں ہوتے۔ حضرت علی علیہ السلام کے شیعہ وہ ہوتے ہیں جو اپنے مومن بھائیوں کا احترام کرتے ہیں اور حضرت علی علیہ السلام کی سب باتوں میں اقتداء کرتے ہیں، یعنی ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اور اگر انسان اتنا صاحب کردار ہو جائے اور اپنے آپ کو شیعہ اتنا بنا لے جتنا میں نے گزارش کیا ہے، تو معصوم فرماتے ہیں ہمارے شیعہ اگر شیعت پر ڈٹے رہیں تو فرشتے ان سے مصافحہ کریں۔ سبحان اللہ، اتنا بلند مقام۔ مولا فرماتے ہیں بادل ان پر سایہ فگن ہو، یعنی بادل ان پہ چھاں کرے، سایہ کرے، دن کو روشنی اور آسمان و زمین سے انہیں رزق عطا ہو۔ اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگے اللہ تعالیٰ انہیں وہی کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہے آل محمد کے شیعہ کی شان، آل محمد کے شیعہ کا مقام۔ معصوم فرماتے ہیں شیعہ مضبوط قلعہ، آمین سینہ والے، باوقار اور بردبار ہوتے ہیں، نہ تو فضول خرچی کرنے والے ہوتے ہیں اور نہ ہی ظالم و ریاکار ہوتے ہیں۔ رات کو خوف خدا سے خائف رہتے ہیں اور دن کو دشمنان دین کے مقابلے میں شیر ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسا شیعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔